میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اسجد صاحب، جسٹس اسجد نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں نے چند منٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کو بھی آگاہ کر دیا تھا. یہ جو کہا جا رہا نا کہ 2 ججمنٹ آ گئی اور 3 دن بعد یہ نے کہا میں نے چند منٹ کے اندر اندر چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں اس ججمنٹ سے ایگری نہیں کرتا، ڈائسینٹنگ نوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں 3 دن کیوں لگے. یہ اب ایک اور بات ہے جو اعتزاز صاحب کو کوٹ کر کے بھٹی صاحب نے کہا ہے، وہ ایک اور معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے یہ کورٹ کا ایشو ہے، کورٹ خود اس کو ڈیل کرے گا. ارشد صاحب، یہ پنڈی سے جہانگیر ترین صاحب کو کون سی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے پنڈی کا لفظ استعمال کیا. اسلام آباد معافی چاہتا ہوں. آپ نے پنڈی کیسے؟ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں، سن لیں. وہ آپ لوگ اتنی پنڈی کرتے ہیں، میرے منہ سے بھی نکل گیا. جی سنیے گا اسلام آباد سے کیا کون سی بات ہے. سلپ تو نہیں ہے. مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا مجھ سے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات، آپ کے گروپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی. اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس افطاری کو پوسٹ پون کر دیں، آگے کر دیں. اور سب کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی ہے اسلام آباد سے تو ہم اس کو رکاوٹ نہ بنے. توقع یہ ہے کہ یہ ملاقات. ٹھنڈی ہوا چلی، کیا ہو رہا ہے ٹھنڈی ہوا میں؟ آج اولے بھی پڑے ہیں اسلام آباد میں. میں آ کے آپ نے اتنا اچھا موسم انجوائے کیا ہے. اور بھٹی صاحب بتا رہے ہیں ایک تبدیلی بھی ہوئی ہے کچھ اسلام آباد سے پنڈی تک کی جو ہوائیں ہیں وہ بھی کچھ بدلی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی ہوائیں، اور آپ نے خود کہا کہ پنڈی سے آ رہی ہیں، وہ اسلام آباد کا کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں آ رہی ہیں. اب جب آپ سارے اس مقدمے کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب کے، تو اس میں آپ کو سملیرٹیز اتنی زیادہ نظر آتی ہیں کہ جو جے آئی ٹی نون لیگ کے اوپر بنی تھی اسی قسم کے بیانات سارے آ رہے ہیں کہ نہ واٹس ایپ پہ فیصلے آ رہے ہیں، کہیں سے ایف آئی آریں لکھ کے آ رہی ہیں، سارا کچھ وہی کام ہو رہا ہے. اور بھٹی صاحب نے اس وقت بہت اچھے تجزیے دیے تھے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے تمام افسران کے. ابھی بھی پوری آپ کے ایف آئی آر کے اوپر بھی سارا کچھ کریں گے. آپ کے خیال میں ایف آئی آریں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ بہت بالکل صحیح ہو رہی ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. آگے ثابت کرنا ہے. اور ایف آئی آروں کے اندر جتنے سوال مانگے، سوال ہی پوچھے گئے نا، اور جو چارجز لگے ہیں تو منی ٹریل دے دیں. ایک سادہ سا سوال ہے، منی ٹریل دینے میں کس کو کیا مسئلہ ہے. اور ٹھنڈی ہوائیں اس لیے بھی شاید آتی ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا پورٹ فولیو، میں پرٹیکولر جہانگیر ترین کا نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ناٹ پرٹیکولر ٹو جہانگیر ترین. 70-80 ارب کا میرا پورٹ فولیو، کسی کے بیٹے کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دوں، کسی کو بزنس پارٹنر میں بنا لوں، تو اس طرح سے ٹھنڈی ہوائیں تو پھر فارم ہاؤسز میں بیٹھ کے بہت ساری آتی ہیں. تو آپ کو فیل بھی ہوتا ہے. اور پھر ہمیشہ سے یہ والے چہرے ہمیں کبھی نظر نہیں آتے کہ جناب کہ یہ کہاں سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے. بس اولے جو پڑے ہیں سب نے آج اسلام آباد میں انجوائے کیا ہے کہ ہاں جی موسم کتنا اچھا. یہ میں آتا ہوں کہ بس کہ ایمنسٹی کا کیا چکر ہے وہ بھی آپ مجھے ذرا ایکسپلین کیجیے گا. لیکن کیونکہ بھٹی صاحب بہت ہنس رہے ہیں، دو پٹی ہنس رہے ہیں. پہلے ایمنسٹی دا ان سے ہی سنا ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی بتا دوں. آپ نے ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ والی بات کر رہے ہیں. آپ دو پٹی خلاف نہیں تھا؟ نہیں، ارے بھٹی تو خلاف ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو جگر ہے ہمارے. پٹی صاحب یہ آپ بھی نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ایف آئی آریں ہوئی ہیں، منی ٹریل مانگی گئی ہے، منی ٹریل دیں. اچھا، میں میرے قابل احترام ارشد صاحب یونیورسٹی، میں تو ان کے مقابلے میں ابھی زیر زبر سیدھی کر رہا ہوں. غالباً سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا جے آئی ٹی تھی، اس میں شاید کوئی 5-6 بڑے ادارے تھے، مجھے نہیں پتا، یہ سارا جھوٹ ہوگا، میں خواب میں بول رہا ہوں. اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، پھر 3 ججوں کے پاس گیا، پھر دوبارہ بنی. اس کا اور اس کا کمپیریزن، اس کا اگر انویسٹیگیشن افسر کہہ دے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، اگر استغاثہ پڑھ دے، استغاثہ لکھنے والا جن کے خلاف ہوا ہے، جن کے خلاف ہوا ہے، ایک میرا کاؤنٹر سوال. بھٹی صاحب کے اگر کہیں گے میں رات 10 بجے بھٹی صاحب کو انوائٹ کر کے ان بیانات پہ کہ جناب یہ واٹس ایپ پہ فیصلے بن کے آتے ہیں، واٹس ایپ پہ تحریریں بن کے آتی ہیں، بھٹی صاحب نے اس وقت کتنی کلاس لی تھی. اب نظام ایک طرح سے اگر چل رہا ہے جس کے خلاف جائیں گی چیزیں، وہ تو یہ باتیں کرے گا. بھٹی صاحب کی خوبصورتی یہ کہ ایک دفعہ لائن لے لیں، اس سے موقع سے ہٹتے نہیں ہیں. تو مجھے اس معاملے پہ پٹھان ہے کہ زبان ایک ہی ہے، فیکٹس تو چینج نہیں ہوتے نا، گراؤنڈ ریالٹیز تو چینج نہیں ہوتی. ارشد صاحب مجھے پتا ہے آپ جو لائن لے رہے ہیں، میں اسی لائن پہ پرچہ ہوا ہے، میں مانتا ہوں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، جو آپ لائن لے رہے ہیں اسی لائن نے پرچہ کرایا ہے. اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. اس میں تو سیف ہے، اس میں کون آ کے رہتا رہا، یہ تو 4-5 دن کی لوکیشن دیکھ لیں اس بندے کی، اس میں کیا شبہ ہے. اس میں تو آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے.
بٹی صاحب یہ مان لینا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب بر صغیر پاک و ہند 1947 سے پہلے سپریشن نہیں ہوئی تھی تو تخت لاہور سے سارے فیصلے ہوتے تھے. اب تخت جو ہے حکومت کا اسلام آباد میں, تو فیصلے اسلام آباد میں انہیں. اب بٹی صاحب کو مسئلہ ہے نظر انہوں نے اسلام آباد پنڈی پہ رکھی ہوتی ہے, ہیڈ آفس انہوں نے لاہور میں بنایا ہوئے. کئی دفعہ کہیں کہ بٹی صاحب اسلام آباد آ جائیں, آپ کو پتہ ہوگا ساری چیزیں کیا ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے. جب جی آئی ٹی بنی تھی بٹی صاحب ہر ہفتے یہاں اسلام آباد سے پروگرام کرتے تھے. حافظ آباد میں ہو. میں کہہ رہا ہوں جب میں جہانگیر ترین کے جہاز پہ سیر کرتا تھا تو اس کی بھی شوگر مل اس وقت تھی. اگر آج بھی کوئی ہے اس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے, انہیں جواب دینا چاہیے. لیکن جواب میں سکندر اعظم کو بڑا عرصہ ہو گیا, اب بادشاہ چھوڑ دے, خدا کا خوف کرے, اس کو کہتے ہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دے. اپنے ساتھ والے بندے سے جو چاہتا ہے, میرے بارے میں بھی اتنی خوفناک رپورٹ بنا لی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح میں ارشاد بٹی صاحب سے یہی سوال. بٹی صاحب مسئلہ یہ ہے, اب یہ دو ویوز ہیں. دو ویوز کیا ہیں؟ حقائق ہیں, دو حقائق ہیں, حقائق فیکٹس, ان کا بھی حقیقت ہی ہے نا. وہ تبصرہ کر رہے ہیں. اچھا بٹی صاحب تبصرہ کر رہے ہیں, ارشد صاحب خبر دے رہے ہیں. بٹی صاحب نوٹ کر لینا, بعد تسی یہ جواب دو. اصل میں یہ ہے کہ ایک سب کچھ سوال پوچھے گئے, کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ پروسیس میٹر کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف پروسیس ہے, ایک طرف آؤٹ کم ہے. پروسیس یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے کام ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چاہے واٹس ایپ سوال ٹھیک ہے نا, جواب دیتے. آپ کس طرح کھڑے ہیں؟ 101% میں ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیے بات بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جس دن شوگر کمیشن رپورٹ آئی, رپورٹ پبلش کی, ہم نے کہا کمال کر دیا وزیر اعظم صاحب نے, بہت اچھا کیا, پہلی مرتبہ ہوا, مگر ایکشن کوئی نہیں ہونا, ایکشن ویکشن کوئی نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ شوگر کمیشن رپورٹ میں اسد عمر آ گئے ہیں, ان کا نام سائیں بزدار آ گئے ہیں, ہاشم جمع بخت ہیں, جہانگیر ترین ہے, فلانا ہے, اور رزاق داؤد صاحب ہیں. ہو گیا. اس کے بعد یہ علاج کے لیے باہر چلے گئے. ہم بولے عمران خان نے اپنے اے ٹی ایم کو باہر بھجوا دیا, عمران خان کا وہ چلا گیا, نواز شریف کو بلا رہے ہیں, اور جہانگیر ترین کو بلا ہی نہیں رہا. 12 ایکڑ کے ہائیڈ ہاؤس میں وہ ہائیڈ ہو گئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جہانگیر ترین واپس آئے. 21 خاندانوں کی 38 شوگر ملوں کے خلاف جب ایکشن لیا گیا, جہانگیر ترین آ گیا, تو 40-50 وہ حریت پسند جو عوامی نمائندے ہیں, جنہوں نے عوام کو لوٹنے کے جن پر الزام آتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بلیک میلنگ شروع کر دی, اور پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا. اور ہم نے پھر جہانگیر ترین بیچارہ مظلوم, انتقامی کاروائی, اس بیچارے معصوم سے سوال پوچھ رہے ہو. اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو گروپ اکٹھا ہوا یہ بلیک میلر, جب ایک یہ بلیک میلر, بالکل بلیک میلر ہے, بلیک میل کر رہے ہیں, یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. ہاں 140 ارب, وزیر اعظم نے کیا کہا 140 ارب کا کارٹل اکٹھے مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا, جب بھی میں کچھ کرنے لگتا ہوں اکٹھے ہو جاتے. اجازت ہے کوئک جواب بٹی صاحب سے بھی لے لوں, بلیک میلرز ہیں بٹی صاحب. نہیں ایک آخری 2 جملے میرے تو پوچھیں. یہ بلیک میلر نہ صرف یہ, ان کو چاہیے تھا, کہتے جہانگیر خان آپ پیش ہو, جواب دے, ہم تیرے ساتھ زیادتی. اگر ان کو یہ شک ہے, میں تو کہتا ہوں مل لیں وزیر اعظم کو, اگر ان کو کوئی شک ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس انوالو ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ انوالو ہے, کیا وزیر اعظم کو ڈی جی ایف آئی اے سمجھتے ہیں یا چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے, کہیں گے فون کر یار ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری رکوا دے؟ کیوں پھر مجھ پہ لگا دے. یہ کر رہے ہیں نا, وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ بٹی صاحب یہ کی تبدیل کریں, انکوائری انویسٹیگیشن. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں 5 جملوں میں, بٹی صاحب 5 جملوں میں بریک لینی. ڈی جی ایف آئی اے بیچارہ اس میں کر ہی کچھ نہیں سکتا. جب آپ کے منسٹر انٹیریئر کہتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں, وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کو یہ ذمہ داری دی ہے, تو ڈی جی بیچارہ تو دہیت پہ کھا رہے ہیں, آپ اس کو بیچارے کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اسے اس کیس کی مثل بھی نہیں جاتی. بٹی صاحب آپ ایک سوال کا جواب دے دیں 2 جملوں میں اگر دے سکتے ہیں. اگر سوال دیکھیں اگر وہ سیدھا ہے تو جواب بھی سیدھا ہونا چاہیے. منی ٹریل مانگی ہے, منی ٹریل دے دیں. سر وہ بالکل دینی چاہیے, 100% دینی چاہیے, اس میں تو دو رہے ہے ہی کوئی نہیں. منی ٹریل تو مجھے بھی دینی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں دے. اگر وہ وزیر اعظم بلیک میل ہو رہے ہیں, میرا ایک موقف ہے کاشف صاحب, صرف میرا ایک موقف سن لیں. دیکھیں بلیک میل وہ ہوتا ہے جس کے کرتوت کالے ہوں. آپ کو بلیک میل کو تب ہی کرے گا جب آپ کا ویک پوائنٹ ہو. وزیر اعظم وہ بلیک میل کر رہے ہیں نا, 30-35 لوگ, انہیں پارٹی سے نکال دیں, سمپل بات ہے. یار آپ نے 22 سال جدوجہد وزیر اعظم بننے کے لیے تھوڑا کی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بریک لیتے ناظرین, بریک بعد مزید بحث کرتے ہیں اس کے اوپر, ذرا میں آتا ہوں اس کے اوپر. لیکن آپ کو یاد ہوگا پینما میں بھی ایک بحث ہوتی تھی, اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے سے کوئی سوال پوچھے اور آپ سارے اکٹھے ہو جائیں, پہلا کام میں نے کرنا ہے اپنا جواب دینا ہے.
उसके बाद मैंने कहना अरशद शरीफ हूं आना तेरी बारी है, जरा तू अपने जवाब दे। हमारे मुल्क में एक दूसरा रिवर्स तरीका कार है। इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूं, कहता हूं पहले अरशद शरीफ का जवाब लेकर आओ, दूसरा अरशद पट्टी का जवाब लेकर आओ, तीसरा आरिफ भट्टी का जवाब। दैट इज नॉट हाउ इट इज। आपको पहले अपना जवाब, जिसकी भी वारी आ गई अपना जवाब दे, उसके बाद फिर बाकी गुफ्तगू। एक ब्रेक लेते, ब्रेक वापस। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Kelowna Disney